السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، السبع المعلقات محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ صفحہ نمبر 6 کا تیسرا شعر پڑھیں گے اور یہیں سے آج کے درس کی شروعات ہوگی۔ اور آج کے درس میں ہم اور آپ 3 اشعار پڑھیں گے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا: تصد وتبدی عن اصیل وتتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ مستفلی۔ آئیے مفردات کا معنی دیکھتے ہیں۔ تصد، صد یصد باب نصر ینصر سے، جس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا۔ تصد وہ اعراض کرتی ہے، وہ منہ موڑتی ہے۔ تبدی، ابدا یبدی ابدا باب فعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، وہ ظاہر کرتی ہے۔ اصیل، اصیل کا معنی ہوتا ہے نرم، کشادہ، رخسار، اور اصیل سے پہلے خد محذوف ہے۔ عن خد اصیل، اصیل کا اسم مفہوم ہوتا ہے نرم، کشادہ۔ وتتقی، اتقى يتقی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ اور ناظرۃ کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والی، لیکن مراد یہاں پر آنکھ ہے، نظر کے معنی میں ہے۔ وحش، وحش یہ وحشیون کی جمع ہے، جس سے مراد وحشی ہرن، جنگلی ہرن ہے۔ وجرہ، واو کے فتحہ اور جیم کے سکون کے ساتھ وجرہ، مکہ اور بصرہ کے درمیان 40 کوس کا ایک سنسان جنگل ہے، جسے وجرہ کہا جاتا ہے۔ مکہ اور بصرہ کے درمیان 40 کوس کا ایک سنسان جنگل ہے، گویا یہ ایک وادی کا نام ہے۔ اور مطفل، بچے والی عورت یا بچے والا جانور، جس کی جمع مطافل آتی ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا: تصد وتبدی عن اصیل وتتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ مطفلی۔ کہا وہ اعراض کرتی ہے، منہ موڑتی ہے، اور ایک نرم، کشادہ رخسار ظاہر کرتی ہے، اور مقام وجرہ کی بچے والی وحشی ہرن کی آنکھ سے بچتی ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ آئیے پہلے اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ تصد فعل ہے اور اس میں ہیا کی ضمیر فاعل ہے، اور یہ معطوف علیہ ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ تبدی فعل، اس میں بھی یا کی ضمیر فاعل۔ عن حرف جر
اور خد موصوف محذوف ہے جس کی صفت اصیل ہے، تو یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا فعل کے، تصدو و تبدی فعل کے. پھر اس کے بعد واو حرف عطف ہے اور تتقی فعل یا کی ضمیر فاعل، بنا ضیرتن یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا تتقی فعل کے، اور ناظرتن میں جو تنوین ہے وہ تنوین بدل ہے، یعنی اضافت کے بدلے تنوین ہے. اصل عبارت کیا تھی؟ بناظرۃ وحشی یا وحش وجرۃ، بناظرۃ وحش وجرۃ متفل، اور وحش کی صفت متفل ہے. تو من حرف جر ہے، وحش مضاف ہے اور موصوف ہے، وجرۃ مضاف الیہ ہے، غیر منصرف ہونے کی بنا پر حالت جر میں ہے اور منصوب ہے، اور متفل یہ صفت ہے وحش کی، تو یہ بھی متعلق ہوا. تو فعل فاعل متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. شاعر نے کیا کہا؟ شاعر کہتا ہے کہ جب وہ ہم سے روگردانی کرتی ہے تو اس کا ایک حسین و جمیل نرم اور ہموار رخسار ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مست نگاہوں کے ذریعے ہمیں محو حیرت بنا کر اپنے دیدار سے محروم کر دیتی ہے. اور شاعر محبوبہ کی مست نگاہوں کو مقام وجرہ کے وحشی ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دی ہے. کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ وجرہ کے ہرن عموماً حسین ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں اور بڑی آنکھ والے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی ہرنی بچے والی ہوتی ہے تو جب وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھ میں ایک خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے. اسی وجہ سے شاعر نے ان قیود کا اضافہ کیا ہے کہ وہ ہرنی مقام وجرہ کی ہے اور بچے والی ہے. یہ قید اس لیے لگائی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، اردو شاعر نے، او نشیلی آنکھ والے تیری آنکھیں دیکھ کر، او نشیلی آنکھ والے تیری آنکھیں دیکھ کر خود بتا دے اس بھری محفل میں کس کو ہوش ہے. تو کچھ آنکھیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، شربتی آنکھیں جن کو کہا جاتا ہے. تو شاعر نے تعریف کی ہے اس شعر کے اندر اپنی محبوبہ کی اور اس کی خوبصورت آنکھوں کی. آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں. کہا وجید کجید الریم لیس بفاحش اذا ہی نست ولا بمعطل. جید کا معنی ہوتا ہے گردن، جس کی جمع اجیاد اور جیود آتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے فی جیدہا حبل من مسد. اور ریم کا معنی ہوتا ہے سفید ہرن، جس کی جمع آرام اور آرام دونوں آتی ہے. اور فاحش کا معنی ہوتا ہے برا، بدصورت. اور نسو باب نصر انصرو سے، جس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، ظاہر کرنا، نمایاں کرنا. واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل ماضی سے. اور معطل کا معنی زیورات سے خالی ہونا، زیورات سے خالی ہونا، جیسا کہ بین السطور بھی لکھا ہوا ہے خالی از زیور. تو زیورات سے خالی ہونا اسی کو معطل کہا گیا ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. وجید کجید الریم لیس بفاحش اذا ہی نست ولا بمعطل.
تو واو حرف عطف ہے اور یہ عن اصیل، اصیل پر عطف ہے، جیسا کہ بین السطور لکھا ہوا ہے عطف علی اصیل. کیا مفہوم ہوگا؟ تصد و تبدی عن اصیل و تبدی عن جید. تو کہا وجید کجید الریمی، اور وہ ایسی گردن ظاہر کرتی ہے جو ہرن کی گردن کے مثل ہے، جب وہ اسے اٹھاتی ہے تو بری نہیں لگتی اور نہ ہی زیورات سے خالی ہے. یہ ترجمہ ہوا. آئیے اعراب دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ واو حرف عطف ہے اور اصیل پر اس کا عطف ہے، تو جیدن مجرور ہے عن حرف جر کی وجہ سے، اور کجید الریم کاف حرف جر ہے، جید مضاف ریم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے کائن کے متعلق ہوگا. وجید کائن کجید الریمی، اور کائن کجید الریم یہ جید کی پہلی صفت. لیس بفاحش یہ جید کی گردن کی دوسری صفت. اور اذا ہی انست یہ مفعول فیہ ہے فاحش کا، مفعول فیہ ہے پورا جملہ اذا ہی انست. ولا بمعطلی یہ جید کی تیسری صفت ہے. اب موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے مجرور ہو گیا اور پھر تبدی کے متعلق ہو گیا. تو شاعر نے ہرن کی گردن کے ساتھ محبوبہ کی گردن کو تشبیہ دی ہے، لیکن ہرن کی گردن کے ساتھ محبوبہ کی گردن کو تشبیہ دینے سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گردن بہت لمبی جب ہوتی ہے تو پھر بہت خراب معلوم ہوتا ہے، تو اس شبہ کو جو پیدا ہو رہا تھا شاعر نے یہ کہہ کر کے ختم کر دیا لیس بفاحش اذا ہی انست. جب وہ اٹھاتی ہے تو بری نہیں لگتی، یعنی گردن اتنی لمبی نہیں ہے کہ جب وہ اٹھائے تو برا معلوم ہو، اتنی لمبائی بھی نہیں ہے گردن کے اندر. اور دوسری چیز یہ کہ وہ زیورات سے خالی نہیں ہے. تو لا بمعطلی اور لیسا بفاحشن کے ذریعے سے اس شبے کو دور کر دیا. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ میری محبوبہ کی گردن مناسب درازی اور زیور سے مزین ہے، جبکہ ہرنی کی گردن میں زیورات نہیں ہوتے اور اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے، اٹھاتی ہے تو برا محسوس ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا. لیکن میری محبوبہ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہ شاعر بتلا رہا ہے. تو اس شعر کے اندر بھی شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے. تو گردن کا لمبی ہونا یہ خوبصورتی کی علامت اور پہچان ہے، لیکن بہت زیادہ لمبی نہ ہو. آئیے تیسرا شعر دیکھتے ہیں. کہا شاعر نے وَفَرْعٍ يُزِينُ الْمَتْنَ وَفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثِّرِ. فرع کا معنی ہوتا ہے عورت کے بال یا چوٹی، جس کی جمع فروع آتی ہے. اور زانہ زینو کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، مضارع کا صیغہ ہے. المتن کا معنی ہوتا ہے پیٹھ یا کمر، جس کی جمع متون اور میتان بھی آتی ہے. اسود کا معنی ہوتا ہے سیاہ کالا، اور فاحم کا معنی بھی سیاہ کالا، گویا تاکید کے لیے، یعنی بہت ہی سیاہ. تو فاحم سخت سیاہ کو کہتے ہیں، اور اسود بھی سیاہ کا مفہوم رکھتا ہے. دونوں ملا کر کے کیا ہوا؟ بہت ہی سیاہ. اور اثیث کا معنی ہوتا ہے گہنا،
जमा एसासुन। और क़िन्व, क़िन्व का माना होता है खोशा, गुच्छा, जमा क़िन्वानुन और अक़नाउन दोनों आती है। मुतअस्किल, गुत्था हुआ, गुथा हुआ, अरबी में उसको मुतअस्किल कहते हैं। आइए तर्जमा देखते हैं। शायर ने इस शेर में भी अपनी महबूबा की तारीफ की है। क्या कहा है? वफ़रइन यज़ीनुल मतना अस्वद फ़ाहिमिन असीफिन का क़िन्विन नख़लतिल मुतअस्किली। कहा वफ़रइन, और वाव भी हरफ़े अत्फ़ ही है और इसका अत्फ़ भी उसी असील पर है। कहा वफ़रइन, और ऐसे बाल और ऐसी चोटी को जाहिर करती है जो पीठ को जीनत बख्शता है, जो चोटी पीठ को, कमर को जीनत बख्शती है। अस्वद फ़ाहिमिन, जो बहुत ही सियाह है, जो बाल या जो चोटी बहुत ही सियाह है। असीफिन का क़िन्विन नख़लतिल मुतअस्किली, खजूर के गुथे हुए खोशे के मानिंद घना है या घनी है। अगर बाल मुराद लें तो घना है, और अगर चोटी मुराद लें तो घनी है। ये तर्जुमा हुआ। तो वाव हर्फ़ अत्फ़ है और फ़रइन ये अन की वजह से मजरूर है। अब फ़र्अ मौसूफ है, इसकी पहली सिफत यज़ीनुल मतना। यज़ीनु फ़ेल हुआ कि ज़मीर फ़ाइल, अलमतना मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी मिल करके फ़र्अ की सिफत अव्वल। और अस्वद फ़ाहिम ये दूसरी सिफत फ़र्अ की। और असीफिन, असीफिन ये भी सिफत ही है फ़र्अ की। उसके बाद का क़िन्विन नख़लतिल मुतअस्किली, मुतअस्किली काफ़ हर्फ़ जर है, क़िन्व मुज़ाफ़, अन-नख़ला मुज़ाफ़ इलैह, और क़िन्व मौसूफ़ है, उसकी सिफत अल मुतअस्किल। तो ये पूरा जुमला मजरूर हो गया काफ़ हर्फ़ जर का, और उसके बाद ये मुत्तालिक़ हो गया असीफिन काइनिन, तो काइन का मुताल्लिक़ हो गया। उसके बाद ये भी फ़र्अ की सिफत। तो फ़र्अ की कितनी सिफतें हुई? पहली सिफत यज़ीनुल मतन, दूसरी सिफत अस्वद फ़ाहिम, तीसरी सिफत असीफिन का क़िन्विन नख़लतिल मुतअस्किल। तो 3 सिफतें बयान की हैं। तो शायर इस शेर में क्या बतलाना चाहता है? इस शेर में शायर अपनी महबूबा के बालों की 3 सिफतें बयान कर रहा है, 3 खूबियां बयान कर रहा है, और बालों की खूबियां बयान करके अपनी महबूबा की खूबी उजागर करना चाहता है। तो जो 3 सिफतें बयान की हैं, ये 3 सिफतें एक औरत के लिए बहुत ही हुस्न अफजा होती हैं, खूबसूरती का बाइस होती हैं। पहली सिफत क्या बयान की है? बालों की लंबाई। किसी औरत के बालों की लंबाई, और यहाँ पर यज़ीनुल मतन लगाया है, जिससे साबित करना चाहता है कि बाल बहुत ही लंबे हैं और उसकी कमर और उसकी पीठ के निचले हिस्से तक लटकते रहते हैं। तो बालों की लंबाई ये औरत की खूबसूरती की अलामत होती है और खूबसूरती शुमार की जाती है। इसी तरीके से दूसरी सिफत जो बयान की है, बालों का सख्त सियाह होना। बालों की सख्त सियाही, सख्त कालापन, ये भी एक औरत की खूबसूरती की अलामत है, जो शायर ने अपनी महबूबा के अंदर साबित की है। और तीसरी और आखिरी सिफत क्या बयान की है कि बाल घने हैं, यानी बाल बहुत ज्यादा हैं। तो बालों का लंबा होना
بہت زیادہ سیاہ اور کالے ہونا اور بالوں کا گھنا ہونا، یہ تینوں چیزیں مل کر کے ایک عورت کی خوبصورتی کے اندر 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں خوبصورتی کی علامت اور پہچان ہیں۔ تو یہ خوبیاں گنا کر کے شاعر اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ میری محبوبہ ہر اعتبار سے بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ 3 اشعار آپ کے سامنے آئے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں باقی اشعار جن کے اندر شاعر نے اپنی محبوبہ کی مزید خوبیاں گنائی ہیں انشاءاللہ ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حصول علم میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔